اور کسی کا نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ ہم ایک نماز ادا کریں گے، دوسری نماز ادا کرنے کا وقت ہمیں ملے گا یا موت آ کر ہمیں پکڑ لے گی۔ تو اس پر سرکار نے فرمایا اے صحابہ خدا کی قسم میں اپنی موت کو اس سے بھی زیادہ قریب جانتا ہوں۔ جائے عبرت ہے، میں اپنی موت کو اس سے بھی زیادہ قریب جانتا ہوں۔ تو کس طرح پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میں اپنی موت کو اس قدر قریب جانتا ہوں، مجھے خبر نہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوگا اور نماز ختم کرتے وقت سلام کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ یہی وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات رفتار میں کیا جائے تو 5 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خبر نہیں کہ میں دائیں جانب سلام پھیروں اور بائیں جانب سلام پھیر سکوں یا وہیں پر آ کے موت پکڑ لیں۔ یہ حضور ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن امت کی تعلیم کی خاطر کتنا سخت جملہ عطا فرمایا اور پتہ چلا کہ موت بالکل قریب ہے، بس ہم آگے آگے دوڑ رہے ہیں، موت پیچھا کر رہی ہے، جہاں ہمارے قدم رکیں گے وہیں پر آ کے موت ہمیں پکڑ لے گی۔ اور ہم لگے ہیں سالوں کی پلاننگ کرنے کہ ہم نے ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ چلیں یہ بات تو ایک طرف ہوئی، لیکن یاد رکھیں یہ موت جتنی برحق ہے یہ بھی برحق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ الموت تحفۃ المؤمن، کہ یہ موت اگرچہ کافر کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، کاٹ کر رکھ دے گی، لیکن خدا کی قسم میرے امتی اور میرے چاہنے والے میرے میلادی کے لیے یہ موت ایک تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اب تحفہ کیسے ہے؟ 4 مثلیں مجھے یاد آ گئے، یہ بھی سن لیں، آپ کو سارا فلسفہ موت سمجھ میں آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو موت کی صورت میں کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا اور ساقی کا نام آتے ہی میں خار ہو گیا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، کہتا ہے اے موت تیرا شکریہ کہ تیرے ایک بار کے سبب، سبحان اللہ، اے موت تیرا شکریہ کہ تیرے ایک بار کے سبب زیر نحت زیر قبر حضور کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، جس کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ تو میلاد شریف کی ساعتیں ہیں، اللہ رسول نے آپ کو اتنی نعمت عطا فرمائی اور جب ان کا نام بلند کرنے کی باری آتی ہے تو آوازیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ذرا پتہ چلے کہ یہاں پر عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، آقا کی آمد۔ تو مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ لحد میں جاتے ہی جس صورت کو دیکھنے کے لیے ساری زندگی انتظار کرتا رہا، ساری زندگی تڑپتا رہا، وہ پیارے آقا اس کو قبر میں آ کر خود دیدار کروا جاتے ہیں اور بخشش کا مجدہ عطا فرما جاتے ہیں۔ میں بالکل مختصر کرتا ہوں، 2 منٹ میرے پاس باقی ہیں اور اسی میں گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور مبارک پرکیف پر نور لمحات ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور نور کا سما ہے۔ بس میں 2 منٹ کے اندر آج اتنا خوبصورت سما لگتا ہے جب ہم گلیوں کو دیکھتے ہیں، سجی ہیں، ہر طرف آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج لگتا ہے کہ حضور کی ولادت تو شاید آج ہی ہو رہی ہے۔ اگر حضور کی ولادت کے 1500 سال کم و بیش 1500 سال ہو گئے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو، اگر سرکار کی ولادت کے کم و بیش 1500 سال بعد ایسا نورانی سما ہے تو ذرا سوچیں جب سرکار حضرت بی بی آمینہ کے حجرے میں تشریف لا رہے ہوں گے اس وقت وہاں نور کی کیسی کیفیت ہوگی۔ بس میں مختصر کرتے ہوئے 2 منٹ کے اندر یہی بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت کیسی کیسی نورانی معجزات ہو رہے تھے اور کیا کیا پرکیف معاملات ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے مجھے یاد آتی ہے
مصنف ابن ابی شیبہ کی بڑی کمال کی روایت ہے. امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, اور ان کی بڑی مایہ ناز تصنیف مصنف ابن ابی شیبہ حدیث شریف کی کتاب پہ زمین پر موجود ہے. اس میں حدیث پاک لاتے ہیں, میں مختصر کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کائنات کو نہیں بنایا تھا. عالم ارواح کے اندر ساری ارواح موجود تھی, ان میں نبی بھی موجود تھے, صدیقین موجود تھے, شہداء موجود تھے, صالحین موجود تھے. الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان موجود تھے. سبحان اللہ. اب ان میں جو حضرات انبیاء کرام تھے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے, اللہ نے ان سب کی ارواح مقدسات کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کی ارواح پر ایک نور ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ ذرا اونچا بولے, کیا ظاہر ہوا؟ نور ظاہر ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ نور ایسا تھا کہ اس نور نے ان تمام نبیوں کی ارواح کو گھیر لیا. جیسے یہ شامیانہ لگا ہے, اس شامیانے نے ہم سب کو گھیر لیا ہے. ایسے نور آیا اور اس نور نے سب کو گھیر لیا. المختصر نبیوں نے عرض کی, یا باری تعالی یہ کون سا نور ہے کہ جس کی نورانیت ایسی ہے کہ ہم 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اس کے نیچے آ گئے اور یہ نور ہم سے بڑا ہو گیا, حاوی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء, اے رسولوں, اے نبیوں, یہ نور اور کسی کا نہیں ہے, یہ نور میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ کا نور. یہ وہ نبی ہیں کہ جو سب سے آخر میں آئیں گے, اور ان کے سر پر میں ختم نبوت کا صحرا سجا دوں گا, ختم نبوت کا تاج سجا دوں گا. اے نبیوں, جب ان کی ولادت ہو جائے تو پھر تمہاری نبوت منسوخ ہو جائے گی اور ہر طرف میرے محبوب کے چرچے ہوں گے. ہاں ہاں, اگر تم میں سے کسی کے دور میں میرا یہ نبی آ جائے تو تم نے اپنے نبوت کی بات چھوڑ کر میرے حبیب کا چرچا کرنا ہے, سبحان اللہ. میرے حبیب کے گیت گانے. 1 منٹ باقی ہے, اس 1 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں, صرف 1 منٹ. اب جب وہ نور آیا تو کس شان سے آیا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, کیا ان کی شان ہے, کیا ان کی عظمت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 12ویں شریف کی جب رات آئی, کون سی رات آئی؟ آج جو رات آئے گی, یعنی حضور کے ولادت کی رات, فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا. اور اس وقت کعبہ شریف کے اندر بت پڑے ہوتے تھے. کیا پڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ اسلام کا نور ابھی نہیں آیا تھا, اس موقع پر وہاں بت پڑے ہوتے تھے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا, اچانک ایسا منظر دیکھا کہ میں رک گیا اور حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ آج کعبے کو کیا ہو گیا ہے. میں نے دیکھا, میں طواف کر رہا تھا, اچانک سے سارے بت زمین پر گر گئے اور کعبہ جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا کہ آ گیا, آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کا بیان سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آخر کو معاملہ کیا ہے. اتنی دیر میں میری بہو حضرت سیدہ آمنہ کے گھر سے ایک منادی آیا, ایک پیغام آیا کہ اے عبد المطلب, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے گھر میں ایک آنے والا ایسا آیا ہے کہ جس کی شان یہ ہے اور جس کی ولادت اس شان سے ہوئی ہے. اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی کہ پہلے میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی برکت سے میں نے مکہ کی گلی میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے, شام کے محلات دیکھ لیے. اور فرماتی ہیں کہ آپ آ جائیے, کیونکہ میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ جیسے ہی اس کی ولادت ہو رہی تھی تو ستارے قریب آ رہے تھے, قریب آ رہے تھے, اتنا قریب آ گئے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں ابھی میرے اوپر نہ گر جائے. اور ان میں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو جس نبی کی ولادت اس شان سے ہوئی, اس کی سیرت طیبہ میں کیسی کیسی بہاریں ہیں, اس کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. وقت ہمارا مکمل ہوا, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور کل کا دن
بہت عظیم دن ہے. خدا کی قسم اگر کل کا دن نہ ہوتا تو پھر کائنات میں کوئی اور دن نہ ہوتا. یہ سارے دن ساری بہاریں یہ حضور کے در سے ہیں. حضور علیہ السلام ہی کی بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.